من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن کی طہارت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، جن کی پاکیزگی کی اللہ کے قرآن نے گواہی دی، وہ گھرانہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا گھرانہ ہے۔ اس میں ہماری تمام امہات المؤمنین، ہماری پیاری پاکیزہ مائیں رضی اللہ تعالی عنہن بھی شامل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں، نور زادیاں شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان صاحبزادیوں میں کم عمر تھیں۔ ان تمام پر بھی اللہ کے سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والد ماجد ہیں، اور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آئیں، اور جن کو دنیا میں موتیوں کے محل کی بشارت مل جائے، وہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، اور یہ بعثت نبوی سے، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس سے 5 برس پہلے دنیا میں تشریف لائیں، اور مکۃ المکرمہ کی مبارک فضاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب قریش کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مصروف تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کے بہت سے القاب ہیں، اس میں زہرا بھی ہے، چمک دمک جس کا معنی، بتول بھی ہے کہ جس کا معنی کنواری کے بھی ہے، اور گناہوں سے دور۔ اور آپ اپنے دین اور شرف میں تمام عورتوں سے جدا تھیں، کیونکہ آپ کی شکل و صورت آپ کے والد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ آپ کے بہت سے القاب ہیں، جس میں راضیہ بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب وہ پاکیزہ سلسلہ نسب ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد ہیں۔ آپ کا بچپن دوسرے لوگوں کے بچپن سے بہت مختلف تھا۔ آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود کی جانب مائل نہیں ہوتی تھیں، اور بچپن سے ہی آپ کی طبیعت میں سادگی اور متانت تھی۔ اور پھر جس بیٹی کو ان باپ کی
صحبت تربیت ملی جن پر وحی نازل ہوتی تھی، تو سوچئے کہ تربیت میں کیا کچھ پایا ہوگا، اور کردار بچپن سے ہی کیا قابل رشک رہا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیات اوصاف حمیدہ آپ کو عطا فرمائے جو خوب نکھر کر سامنے آئے، اور آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں شامل ہیں۔ اور چونکہ سب سے پہلے ایمان کا شرف پایا، تو اس لیے جب مشرکین مکہ نے اسلام لانے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے اور اسلام لانے والوں کو پریشان کیا، تو اس میں آپ بھی شامل تھیں۔ اور بلکہ کبھی تو جب وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی۔ سعادت مند بیٹی اسلام کے لیے اپنے والد ماجد پر آنے والے مصائب دیکھتی اور غم زدہ ہو جاتی، بلکہ خود بھی اسلام کی راہ میں آپ نے مصائب برداشت کیے۔ اس لیے جب شاب ابی طالب کی گھاٹی میں اہل اسلام محصور کیے گئے اور ان پر کھانا پینا سب کچھ بند کیا گیا، اور یہ حصار تقریباً 3 سال تک جاری رہا، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان محصورین میں شامل تھیں، اور آپ بھی ان تکلیف اٹھانے والوں کی فہرست میں تھیں۔ لیکن وہ مسلمان جو اس حصار میں تھے اور جن کے ساتھ انتہائی تکلیف دہ معاملات کیے گئے تھے، یہ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ تکلیف دہ معاملات سے باہر آئے، اس حصار سے نکلے، تو ان کی اسلام پر ثابت قدمی بھی خوب بڑھ گئی تھی اور ان کے چہرے نور ایمان سے منور تھے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس ثابت قدمی کے نتیجے میں ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مزید پختہ فرما دیا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے جو اسلام کی راہ میں تکالیف اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو اور زیادہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے معمور فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں ایک بھٹی میں جا کر، ان مصائب کی بھٹی میں جا کر کندن بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی ویلیو اس کے رب کی بارگاہ میں بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں قیمتی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بیویوں، سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہوں پہ چلیں، جب ہم اطاعت و فرما برداری کی راہ اختیار کریں، جب ہم اپنی رسومات کا خاتمہ کریں، جب ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اس وقت اس راہ میں جتنی تکالیف آئیں اور جتنے لوگ طعن کریں اور جتنے معاملات خراب کریں، ان کو جو شخص جتنی ثابت قدمی سے برداشت کر جائے گا، وہ اتنا ہی کندن بن جائے گا، اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اور اللہ اس کی دین و دنیا کو منور کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ تکلیفیں وہ کوئی کسی عام شخص کے لیے نہیں اٹھا رہا، وہ اپنے رب العزت، اپنے مولا کی راہ میں اٹھا رہا ہے، اور اس کا مولا وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ حبیب وہ ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب ہیں، جن کی شان یہ ہے جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا اور اپنا حبیب بنایا۔ تو بہرحال جب وہ حصار ختم ہوا
تو اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ظاہری وصال ہو گیا، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور یہ بچیاں بھی اس وقت عمر میں کم تھیں، اب ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آ گئی، اور حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی اس وقت کم تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا اذن عطا فرمایا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں کچھ عرصہ قیام کیا تو اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو مدینہ لانے کے لیے اپنے غلام حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ ان دونوں حضرات کے ہمراہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی، اور پھر جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی وہاں حجرے بنے اور وہاں پر قیام فرمایا۔ پھر جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک شادی کی عمر کو ہوئی، یعنی سن بلوغت کو پہنچی، تو شادی کے پیام آنے شروع ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاموشی اختیار فرمائی اور ارشاد فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے منتخب کیا کہ اپنی پیاری صاحبزادی کا نکاح ان سے کیا۔ وہ نکاح بھی کتنا خوبصورت تھا، جس میں انصار کی جماعت شامل تھی، جس میں کائنات کے افضل افراد مہاجرین موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں وہ نکاح فرما دیا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے 400 مسقال چاندی حق مہر پر فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دے دیا۔ اور پھر آپ نے ان دونوں کے لیے، اس خوبصورت جوڑے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تم دونوں کی ہر پریشانی دور کرے اور تمہاری سعی مشکور فرمائے، تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور تم سے پاک اولاد پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ نکاح کے موقع پر ایسی دعا دینی چاہیے، برکت کی دعا دینی چاہیے، جامع اور مانع دعا دینی چاہیے اس جوڑے کو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ وقت تو دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت تو اللہ سے برکت مانگنے کا ہوتا ہے، وہ وقت تو زوجین کے لیے خیر طلب کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ یہ کہ فضول رسمیں کرنے کا، نہ کہ یہ کہ بے پردہ ہو کر بال کھلے کر کر اللہ کی ناراضگی مول لینے کا، نہ کہ یہ کہ اس شادی کے ایونٹ کو اللہ کا غضب اور ناراضگی کا سبب بنا لیا جائے۔ نہیں، اس سے تو ایک بہت اہم زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ایک نسل نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اور 2 افراد کا ایک نیا سفر شروع ہونا ہوتا ہے، لہٰذا وہ سفر برکتوں کے ساتھ ہو، دعاؤں کے ساتھ ہو، کہ فرمایا گیا جس کام میں جتنی زیادہ دعاؤں کی کثرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنا ہی برکت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئیں
اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو حضور نے جہیز دیا، تو ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اور صاحبزادیوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا، یا جب جو حضور نے نکاح فرمائے تو جن سے نکاح فرمائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اتنے بڑے تاجر کی صاحبزادی تھیں، پھر ان سے بھی جہیز لینا ثابت ہوتا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کفالت میں تھے، آپ ان کے کفیل تھے، کیونکہ ان کے والد تو دنیا سے چلے گئے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک لحاظ سے ان کا نکاح فرما رہے تھے جو آپ کی کفالت میں تھے۔ تو جب ان کا نکاح کیا اور ان کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کیا تو وہ سامان حقیقت میں اس نئے جوڑے کو دیا گیا، وہ خاص سیدہ فاطمہ کا جہیز نہیں تھا، بلکہ چونکہ حضرت علی حضور کی کفالت میں تھے تو اس لیے پھر وہ سامان دیا گیا۔ تو جس طرح کے جہیز کا تصور آج ہمارے معاشرے میں بن گیا کہ پہلے سے سامان موجود ہوتا ہے، پھر اور سامان دیا جاتا ہے، پھر وہ سامان کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو ایسے جہیز دینا ہے، اور اس پر پھر ایک مقابلہ بازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ سب بالکل غلط ہے۔ اور باپ ابھی ایک بیٹی کی شادی کر کے نہیں ہٹتا اور دوسری بیٹی کی شادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جہیز جمع کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کہیں شام میں، نہ کہیں یمن میں، نہ کہیں مغرب میں، الجزائر میں، کسی دنیا کے ملک میں کوئی جہیز کا ایسا تصور نہیں ہے جیسا تصور صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہے۔ ہندوؤں سے یہ رسم چل کر آئی، وہ کس طرح چل کر آئی کہ چونکہ ہندو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اس لیے وہ شادی کے وقت اس کو ساز و سامان دے دیتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے، اور اتنا رکھا ہے جتنا قرآن نے کہا، اس لیے اس کے لیے یہ جہیز وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس لڑکے کو اتنا خود کفیل کیا جائے کہ وہ لڑکا اپنی ضرورت کا سامان لے، اپنا گھر بسائے اور نکاح کے مقدس رشتے کو نبھائے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ بس اتنی بات ہے، کیونکہ نکاح کا اصل مقصد ہے پاکیزگی پیدا کرنا معاشرے میں اور گناہوں سے بچانا۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب لڑکے کو خود کفیل کیا جائے، نہ کہ یہ کہ لڑکی والوں کو غریب کیا جائے اور بیچارے لڑکی والوں کے لیے مشکل حالات پیدا کیے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمت دے، اور جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے لڑکی والوں سے جہیز نہیں لینا، اور جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں وہ بھی معاشرے کی ساری رسومات کو ایک طرف کر کے اور اس ذہن کو بالکل اس بات کو ذہن سے نکال کر کہ ہم بیٹیوں کو جہیز دیں گے تو ان کو خاندان سسرال میں عزت ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سی بیٹیاں بغیر جہیز کے جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہیز لانے والیوں سے زیادہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ عزتیں جہیز سے نہیں ملتی، محبتیں جہیز اور سامان سے نہیں ملتی، عزتیں تو ہماری بیٹی کی اچھی تربیت سے ملتی ہے، اور اس کو پیچھے سے ہم کس طرح اس کے گھر میں رہنے کے آداب اور سلیقے سکھاتے ہیں اس سے ملتی ہے۔ ورنہ کوئی فائدہ نہیں کہ اگر وہ بیٹی اپنے سسرال میں جا کے اپنا کردار تو اچھا نہ کرے اور جہیز کے انبار اٹھا کر لے جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال ہماری پیاری سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دونوں کو حقوق و فرائض بتائے۔ اس کا مطلب ہے پلڑا ایک طرف نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے والے صرف لڑکے کی وہ کرتے رہیں حمایت اور لڑکی والے لڑکی کی حمایت کرتے رہیں، تو یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کو ان کے حقوق اور فرائض بتائے جائیں اور ان کو دونوں کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اسپیس دی جائے، بجائے اس کے کہ ان کے
معاملات میں ہمیشہ خود جو ہے وہ امپائر بن کے کھڑا ہوا جائے. ان کو خود اپنے معاملات سالو کرنے دینے چاہیے. ہاں جہاں ضرورت پڑے تو بہرحال بڑوں والا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بڑوں والے کردار میں پھر دیکھنا پڑتا ہے اگر بیٹی کا قصور ہے تو اس کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، نہ کہ یہ کہ محبت سے مغلوب ہو کر اس کا غلط اس کو سپورٹ کیا جائے تو وہ بیٹی کا گھر بگاڑتا ہے. کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اگر تو نے اپنی بیٹی اور بہن کو غلط شہ دے دی اور کسی ایسے موقع پر کہ جب اس کے اپنے گھر والوں سے بات خراب ہو گئی، اس وقت تو نے اگر اس کی غلط حمایت لے دی تو تو نے اپنی بیٹی یا بہن کے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیا. اور واقعی ایسا ہوگا، اس کی دنیا بھی جائے گی اور ظاہر بیچاری کا دین بھی خراب ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سب باتیں سمجھ آئیں. بلکہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہوئی اور آپ جا کر باہر زمین پر لیٹ گئے تو یہ حضرت ابو تراب جو حضور نے فرمایا تھا اسی وقت فرمایا تھا. ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، حضور نے پیار سے آ کر فرمایا قم ابو تراب، اور اسی وقت سے پھر آپ کا لقب ابو تراب ہو گیا. تو پتہ چلا حضور خود ان کی دلجوئی کے لیے تشریف لائے. یہ بات ہے کہ اس وقت داماد کو غیر نہ سمجھا جائے، بہنوئی کو غیر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کی بھی دلجوئی کی جائے، وہ بھی کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی ہے. اور یہی کردار پھر لڑکے کے گھر والوں کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ اس بچی کو جس کو وہ بڑی محبت سے شادی کر کے لائے ہیں اس کو غیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی دلجوئی کا سامان کرنا چاہیے.